فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما. ہم اس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کا نام ہے الشمائل المحمدیہ. آج ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے اور تمہیدی اور بنیادی باتیں ہی عرض کی جائیں گی. اور آج ہم بس اتنا جانیں گے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ حدیث سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم یہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ حدیث ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ کہا گیا. کیا ہمیں معلوم ہے حدیث ہوتی کیا ہے؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اسے جان لیتے ہیں. حدیث کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب کی جائے، جو عمل منسوب کیا جائے، یا تقریر. اس کی وضاحت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لسانی، آپ نے زبان سے جو بات کہی، آپ نے مثال کے طور پہ کہا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ کیا ہے؟ آپ کا ارشاد ہے، قولی ہے، زبان سے آپ نے ایک بات کہی، تو اسے بھی کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے. دوسری چیز، آپ کا عمل، آپ کا فعل، آپ نے کوئی عمل کیا. مثال کے طور پہ مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. یا تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں. تقریر کیا ہوتی ہے؟ وہ جو جمعے میں تقریر ہوتی ہے وہ تقریر نہیں. یہاں تقریر سے مراد تثبیت ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، کوئی بات کہی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، آپ خاموش رہے، آپ نے سکوت اختیار کیا، آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے اسے رد نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کیا. تو آپ کا اس پر خاموش رہنا اور اس کو انکار نہ کرنا، اسے رد نہ کرنا، یہ کم از کم اس عمل کے جواز کی دلیل ہو جاتی ہے کہ یہ عمل جائز ہے. تو تقریر اسے بھی حدیث کہتے ہیں. مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ازار باندھ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو صرف ازار ہی اگر کسی کے پاس ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، لنگی ہو، وہی باندھ کر کے اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. بہرحال صحابہ نے کوئی عمل کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے اس کی تثبیت فرمائی، اس پر سکوت فرمایا، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، اسے رد نہیں فرمایا. یہ بھی حدیث کہلاتا ہے. اور ایک چیز کا اور اضافہ کرتے ہیں بعض علماء اس کی تعریف میں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خلقی یا وصف خلقی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خلقی، آپ کی تخلیق کیسی ہے، آپ کا جسم کیسا ہے، آپ کا چہرہ کیسا ہے، یہ صفت بیان کی جائے. آپ کی ابرو مبارک کیسی ہے، آپ کا سینے مبارک کیسا ہے، آپ کے دندان مبارک کیسے ہیں، تو یہ کہیں گے وصف خلقی.
تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ یا وصف خلقی، آپ کے کردار کو بیان کیا جائے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی سخاوت کیسی تھی، آپ کی تواضع کیسی تھی، یہ ساری چیزیں بھی حدیث میں آتی ہیں۔ تو اب ہم حدیث کی تعریف یاد رکھیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کوئی بھی بات یا عمل اور فعل یا تقریر اس کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ اور حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ حدیث کی قسمیں ہوں گی، ایک تو انتہا کے اعتبار سے اس کا سلسلہ کہاں منتہی ہوتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، اس اعتبار سے حدیث کی قسمیں ہو جائیں گی، مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے۔ پھر حدیث کی ایک قسم آئے گی روات کی تعداد کے اعتبار سے، یہ جو سلسلہ ہے، سند ہے، کتنے راوی کس دور میں رہے، یہ مختلف قسمیں آئیں گی جو ضروری ہوگا اختصار کے ساتھ ہم لوگوں کے اسٹیٹس کے حساب سے، درجے کے حساب سے، اسی حساب سے انشاءاللہ تفصیل آئے گی، بہت زیادہ تفصیل نہیں آئے گی کہ بدہضمی ہو جائے گی۔ بہرحال حدیث کی تعریف یہ تو کم سے کم ابھی ہم یاد رکھیں۔ تو یہ اچھا، حدیث کی کتابوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مثلا جامع ایک قسم ہے، اس میں بہت سارے ابواب، تقریباً 8 ابواب پر احادیث جمع کی جاتی ہے، اس میں سیرت بھی ہے، آداب ہے، تفسیر ہے، فتن ہے، احکام ہے، مناقب ہے، بہت سارے ابواب پر اس میں احادیث جمع ہوتی ہے۔ اسی طرح سنن ہے، اسی طرح ایک قسم ہوتی ہے مستخرجات، ایک قسم ہوتی ہے مسانید، ایک قسم ہوتی ہے معاجم، ایک قسم ہوتی ہے مستدرکات، بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک ہے اجزاء و رسائل۔ اجزاء و رسائل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں کسی ایک باب کے متعلق، ایک مسئلے کے متعلق احادیث کو جمع کیا جائے۔ مثلا امام بخاری کا ایک رسالہ ہے قراءۃ فاتحہ خلف الامام، اسے کیا کہیں گے؟ اجزاء و رسائل۔ تو اس جو کتاب ہے الشمائل المحمدیہ، اسے بھی اجزاء و رسائل میں شمار کیا جانا چاہیے۔ اب اس تمہید کے بعد ہم سمجھیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الشمائل المحمدیہ، حدیث کی کتاب ہے الشمائل المحمدیہ اس کا نام ہے، اور اسے شمائل ترمذی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو شمائل ترمذی کا مطلب یہ ہوگا کہ ترمذی کے شمائل، لیکن یہاں پہ ترمذی کے شمائل مراد نہیں ہے، مطلب الشمائل المحمدیہ للترمذی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کے سراپا، آپ کے حسن و جمال، آپ کے عادات و اطوار، اس کے متعلق احادیث کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ تو ترمذی کے اوصاف کو، ترمذی کے فضائل کو اس میں جمع نہیں کیا گیا۔ ترمذی نے یہ کام کیا ہے کہ احادیث کو مرتب کیا ہے۔ تو یہ شمائل محمدیہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کردہ، ان کی تصنیف کردہ یہ کتاب۔ شمائل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الشمائل یہ جمع ہے شمال کی۔ شمال کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ شمال کے ایک معنی بائیں کے بھی ہوتے ہیں، شمال کے ایک معنی عادت اور خصلت کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے لیس من شمالی ان اعمل بشمالی، میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں بائیں ہاتھ سے کام کروں۔ تو لیس من شمالی، تو یہاں پہ شمال پہلا والا مراد عادت ہے، خصلت ہے، اوصاف ہے، اطوار ہے، اور دوسرا جو شمال ہے ان اعمل بشمالی، کہ میں بائیں سے کام کروں، بائیں ہاتھ سے کام کروں، تو یہاں پہ بایاں مراد ہے۔ تو شمال کے معنی عادت اور خصلت کے، اوصاف کے بھی ہوتے ہیں اور بائیں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ کس نے جمع کیا یہ بھی جان لیتے ہیں ساتھ میں۔ یہ کتاب، صاحب کتاب، ان کا نام کیا ہے؟ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الضحاک السلمی الضریر البوغی۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ والد کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ۔ تو محمد بن عیسیٰ، کنیت ان کی ابو عیسیٰ ہے۔ ابو عیسیٰ، اس کنیت کی ممانعت بھی آئی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں۔ پھر انہوں نے یہ کنیت کیوں رکھی اور اسی سے مشہور ہوئے اور اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب علماء نے
مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک یہ کہا کہ وہ حدیث منسوخ ہے، دوسرا جواب یہ دیا کہ جو نہیں اس میں آئی ہے وہ تنزیہی ہے، یعنی حرمت والی نہیں ہے، کہ جو اس طور پر منع کیا گیا ہو کہ یہ عمل اس طرح کا نام رکھنا حرام ہے، اور وہاں پہ روایت میں جو الفاظ ہے اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ تنزیہی نہیں ہے، تحریمی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ایک صحابی کی غالباً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، تو آپ نے فرمایا ان عیسیٰ لا ابا لہ یا لیس لہ ابو، عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ نہیں تھے۔ تو مطلب یہ ہے ایہام کو، وہم کو دور کرنے کے لیے، جہاں پہ اس طرح کا شبہ پیدا ہو سکتا ہو، وہم پیدا ہو سکتا ہو کہ کوئی آدمی سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس طرح کا نام رکھنا مناسب نہیں ہے، ورنہ اس کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے جو حرمت والی ممانعت ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، نام محمد ہے، والد کا نام عیسیٰ ہے، دادا کا نام ثورہ ہے، اور ضریر بھی آتا ہے ان کے لقب میں، صفت میں۔ بعض لوگوں نے کہا مادرزاد انڈے سے، لیکن یہ بات، اس کی تردید کی گئی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ وہ خوف الہی کی وجہ سے بسیار گریہ و زاری کر بہت زیادہ آہوزاری کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے، تو بہت زیادہ گریہ و زاری کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے آخر میں بینائی جاتی رہی، مادرزاد نابینا نہیں تھے۔ ترمذی اس علاقے کا نام ہے جو دریائے جیحون کے پاس کا علاقہ ہے، ان کا اصل گاؤں یہ بوگ نام ہے۔ تو وہ جو علاقہ ہے دریائے جیحون کے پاس اور اس کے پیچھے کا آس پاس کا علاقہ، اسے ماوراء النہر بھی کہتے ہیں۔ ماوراء النہر کے علماء بہت مشہور ہیں۔ آپ کی پیدائش، تاریخ پیدائش 209 ہجری اور تاریخ وفات 279 279 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور 209 ہجری میں ولادت ہے۔ آپ کے اساتذہ میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب کو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب امام بخاری کی الصحیح البخاری ہے۔ تو یہ امام بخاری ان کے استاد محمد بن عیسیٰ کے، ابو عیسیٰ ترمذی کے، یہ خود ان کی تعریف کیا کرتے تھے اپنے شاگرد کی، یعنی محمد بن عیسیٰ کی، ابو عیسیٰ ترمذی کی تعریف کیا کرتے تھے امام بخاری، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ابو عیسیٰ جتنا میں نے تم سے نفع حاصل کیا، تم نے مجھ سے نفع حاصل نہیں کیا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت اس طرح کیا کرتے تھے کہ ایک کامل استاد کو ایک کامل شاگرد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے علوم کو، اس کے فیوز کو آگے تک پہنچائے اور جاری ساری کرے، اس کی اشاعت کرے۔ تو جیسے وہ کامل استاد سے، ایسے ہی یہ کامل شاگرد تھے۔ تو بہرحال اتنے بڑے درجے کے محدث، اتنے بڑے علامہ وقت اپنے شاگرد کی اس طرح تعریف کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے محدث وقت تھے، جن کی علم کا، جن کے فن کا، جن کے حفظ کا، جن کے علم حدیث کا چرچا اور شہرہ اس وقت سے اب تک ہے اور دنیا مانتی ہے۔ ان کی کتاب کو بھی تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی لوگوں نے قبول کیا اسے، اور اسے پڑھا جاتا ہے، مدارس میں پڑھا جاتا ہے اور مساجد میں اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو جو مشہور صحاح ستہ ہیں، 6 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ان کی شمائل ترمذی ہے۔ تو یہ اسی کا سمجھیے ایک آخر کا حصہ ہے، الگ ہے یا یہ کہیے اسی میں سے ایک تکملہ ہے ان کی کتاب کا۔ ان کی کتاب جو جامع ترمذی ہے، اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو، من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأنہ نبی یتکلم، جس کے گھر میں جامع ترمذی موجود ہو تو گویا اس کے گھر میں گویا کی ایک نبی موجود ہے جو اس سے بات کر رہا ہے۔ یہاں کا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس موجود نہیں، لیکن وہ ساری چیزیں جو آپ نے کیا، جو آپ نے بتلایا، جو آپ نے حکم دیا، وہ ساری چیزیں اس کے گھر میں موجود ہے، اس کے پاس موجود ہے۔
اس کتاب کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ کتاب ایسی ہے اس کا پڑھنے والا، اس کا مطالعہ کرنے والا کأنہ یطالع طلعۃ الجناب، گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کا، آپ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہے، گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے۔ تو امام ترمذی کے بعد بہت سے لوگوں نے اس فن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمع کیے، احادیث جمع کی، لیکن یہ پہلے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ تو فضیلت پہلے کام کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، الفضل للمتقدم، آگے بڑھنے والا، بیعت کرنے والا، سبقت کرنے والا، دراصل فضیلت اس کے لیے ہوتی ہے، تو اصل فضیلت ان کے لیے ہے۔ تو یہ عشاق کی دلبستگی کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کی تسلی کے لیے، ان کے عشق میں اضافے کے لیے ایک سامان فراہم کیا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر محبوب کا گھر دور ہے، اس کا ٹھکانہ دور ہے، اس کا زمانہ گزر چکا، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے مرتب کر دی ہیں، اسے جمع کر دیا ہے۔ جب اسے پڑھو گے، اس کا مطالعہ کرو گے، اسے محفوظ رکھو گے، تو جب چاہو تصور کرو، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، گویا ایک تصویر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں، ہمارے قلب میں موجود ہوگی جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، جب ہم پڑھ لیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، آپ کا چہرہ تھا، آپ کا پورا سراپا کیسا تھا، آپ کے کردار کیسے تھے، تو جب گردن جھکائیں گے تصور میں دیدار کر لیں گے، مشاہدہ کریں گے۔ اور پھر اگر ادب کے ساتھ، علماء یہ کہتے ہیں، شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکابر یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا پڑھنا اہم حوائج میں، ضرورتوں کے پورا ہونے میں مجرب ہے، یہ تجربہ ہے، پریشانیوں کا دور ہونا، ضرورتوں کا پورا ہونا اکابرین کا تجربہ ہے۔ اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ادب کے ساتھ، ویسے بھی حدیث کا ادب ہونا چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے با ادب ہوتے تھے کأنما علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ایسے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ذرا سی کوئی حس و حرکت نہیں ہوتی، ایسے اطمینان سے بیٹھتے تھے، گویا پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جائے، ایسے بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، آپ کے ذات گرامی کا، آپ کے نام نامی کا ہم کو احترام کریں کہ آپ کی احادیث جب پڑھی جائے، آپ کے جمال کا، آپ کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے، تو ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ہم اسے سنیں اور اسے یاد کریں۔ کوئی بنیادی غرض نہ ہو کہ ہم اس کے ذریعے سے سیکھ کر کے لوگوں سے بحث و مباحثہ کریں گے یا علماء پر فخر کریں گے، یہ ہرگز کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ یہ کتاب کے بارے میں اور صاحب کتاب کے بارے میں مختصر تعارف ہو گیا۔ اب یہ علم ہم کیوں سیکھیں گے، یہ حدیث، اس کتاب کو ہم کیوں پڑھیں گے اور کیوں سیکھیں گے، کیوں سنیں گے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، ہم اسے پڑھیں گے، اسے سیکھیں گے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے، عمل کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ تمہارے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو آپ کی سنت ہے، اسی کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنا کپڑا سلانے کے لیے درزی کے پاس ایک ماپ لے کر کے جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اسی کے فٹ، اسی کے حساب سے تمہیں تیار کرنا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو آدمی اسے ڈانٹتا ہے اور بولتا ہے کہ اس میں ایسے، اس میں تو اس طرح ہے، تم نے ایسا کیوں کر دیا، اس میں یہ کمی کیوں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل اور نمونہ دیا ہے، اگر ہم اس طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے تو ہماری بھی گرفت ہوگی، ہم بھی وہاں ماخوذ ہوں گے۔ تو ہمیں عمل کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے، آپ کی سخاوت جیسی تھی، آپ کا طریقہ جیسے تھا، آپ کی شب و روز جیسے تھے، وہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے، تبھی عمل کریں گے۔
پھر آقا صلی اللہ علیہ عمل آسان کیسے ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہوگی تو محبت ہوگی۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ حسین تھے، تو پھر ظاہر سی بات ہے فطری طور پہ انسان کو اچھی چیز سے، حسین چیز سے محبت ہوتی ہے، تو ہمیں محبت ہوگی۔ پھر محبت کے نتیجے میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ میں نے حدیث پڑھی شروع میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کے اولاد اور دنیا جہان کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوگا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تبھی ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ تو یہ مطلوب ہے، اور یہ چیز تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا محبوب کیسا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ تو ہم سیکھیں گے، اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ دوسرے یہ کہ سیرت کے متعلق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق دشمنان اسلام نے اتنے پروپیگنڈے کیے، اتنی غلط فہمیاں پیدا کی کہ ایک رخ کو پیش کیا گیا، اور جب بیان کیا جاتا ہے تو دشمنان اسلام نے سازش کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے اس طرح یہ بات پھیلا دی کہ گویا اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی الیاذ باللہ اس طرح پیش کی جاتی ہے جیسے کوئی بس لڑائی کرنے والا ہو، قتل و خوریزی کرنے والا ہو، تباہی بربادی لانے والا ہو، بس اسی کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، بس انہی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ مدنی زندگی کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اسی انداز سے تذکرہ ہوتا ہے، اور اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے گویا جیسے کوئی آدمی لوگوں کے خون کا پیاسا، جبکہ عقلی طور پر بھی آدمی اگر کچھ علم رکھے اور سیرت کا مطالعہ کرے، پورا زندگی کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھے، تو اس بات کی تردید ہو جائے گی، اور اس بات کا بطلان اور غلط ہونا اس کے سامنے آ جائے گا۔ پہلے کی جنگیں رکھے، پہلے کی لڑائیاں کہ بلا وجہ معمولی باتوں پر لڑائیاں ہوا کرتی تھی اور کتنا نقصان ہوتا تھا، اور پھر آج کل کے دور کی عصر حاضر کی جنگیں اور لڑائیاں، اس میں لاکھوں لاکھ لوگ بلا وجہ مارے جاتے ہیں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے غزوات کو دیکھا جائے تو سب کا موازنہ کیا جائے، ملایا جائے، پھر حقیقت کھل کر کے سامنے آئے گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کیے، 27 غزوات آتے ہیں، اور سرایا اس میں چھوٹے چھوٹے سرایا ہے وہ تقریباً 35 ہیں یا اس سے زیادہ کچھ بیان کیے گئے۔ تو یہ سارے غزوات اور سرایا کو لیا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سارے غزوات ہوئے، اس میں ساری تعداد محققین نے جو بیان کی ہے، مسلمانوں کی طرف سے جو شہید ہوئے وہ تقریباً 200 کچھ ہیں، اور کفار کی طرف سے جو مارے گئے وہ 1000 ہیں، 1000 یا اس سے کچھ زیادہ، تو کل ملا کر کے 1200-1300 لوگ اتنی موتیں ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم میں ملینوں لوگ مارے گئے۔ تو اس طرح موازنہ کیا جائے پھر سمجھ میں آتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوات کیا کرتے تھے اس میں خون بہانا مقصود نہیں ہوتا تھا۔ اگر خون بہانا یا غارت گری الیاذ باللہ یا شہروں کی، ملکوں کی، آبادیوں کی ویرانی مقصود ہوتی الیاذ باللہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے استثناء نہیں کرتے کہ بچوں کو نہیں مارنا ہے، خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، انہیں نہیں مارنا ہے، بوڑھوں پر جو مقابل نہیں آ رہا، جو سامنے آ رہا، جو مقابلہ کر رہا ہے، جو لڑ رہا ہے تم سے، اسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اسی سے مقابلہ کرنا، اسی سے لڑنا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ ہو گئے یا جو راہب لوگ ہیں، عابد لوگ ہیں جو لڑائی میں نہیں آتے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان سب سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ سارے استثناء خود واضح کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہرگز خون بہانا نہیں تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ اگر کوئی عین لڑائی کے موقع پر کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کا دل چیر کر نہیں دیکھا جائے گا اوپر سے پڑھ رہا ہے یا اندر سے پڑھ رہا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے استثناء۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ جو پورے غزوات اور سرایا ہیں سب کو جوڑا جائے تو جو ایام آپ باہر رہے ان غزوات میں وہ کل ملا کر کے 700 کچھ دن ہوں گے، اور بقیہ پوری زندگی آپ کی جو اصلاح میں گزری، جو تعلیم میں گزری، جو لوگوں کی تربیت میں آپ کے ایام گزرے، سیاسی معاملات درست کرنے میں، سماجی معاملات درست کرنے میں، اور ازدواجی زندگی، یہ سارے مراحل، یہ پوری زندگی، اس کا خاکہ اور اس کی تصویر کشی نہیں کی جاتی، یہ ساری چیزیں نہیں بیان کی جاتی ہیں، اور پروپیگنڈے کے تحت ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو پہلا مسلمان، اس پر کس نے تلوار چلائی؟ اگر تلوار ہی کے زور سے اسلام پھیلا تو پہلا مسلمان کیسے ہوا؟ اس پر تو کوئی تلوار چلانے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ اگر تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو پہلے مسلمان پر کوئی تلوار چلانے والا ہوتا۔ بہرحال آپ کے کردار سے پھیلا، آپ کے اخلاق سے پھیلا، آپ کے عفو و درگزر سے پھیلا، آپ کی سخاوت سے پھیلا، اور آپ کے سراپا سے، آپ کے حسن و جمال سے، آپ کے اقوال سے پھیلا یہ اسلام۔ مذہب اسلام پھیلا ہے حسین کردار سے۔ تو یہ پہلو جب ہمارے سامنے ہوگا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، سارے گوشے، سارے باب ہوں گے سیرت کے، تو ہم لوگوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں، پھر ہم بھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے، ورنہ مسلمان بھی بہت ساری غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر رہے اور اس علم کی اہمیت رہے تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور دلچسپی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اس علم کا درجہ سب سے پہلے تو قرآن کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، تو قرآن کا علم سب سے افضل، سب سے پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد حدیث کا مقام آتا ہے، اور کائنات میں سب سے محبوب، سب سے افضل آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے وہ علم جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے متعلق بحث کی جائے تو وہ علم بھی دوسرے نمبر پہ ہوگا، قرآن کے بعد اس کا رتبہ ہوگا۔ تو یہ علم انتہائی افضل علم ہے، اور حدیث پڑھنے والے کے لیے، حدیث یاد کرنے والے کے لیے پھر الگ سے بشارتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اسے خوش رکھے، جو حدیث کو پڑھے، اسے یاد کرے، پھر اسے آگے پہنچائے۔ یہ ساری چیزیں ہم یاد رکھیں، پھر انشاءاللہ باقاعدہ شروع کریں گے کتاب، ہم اگلے کو شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔